کہ مکے سے جب حسین چلے تو ایک قافلہ حسین کے پیچھے پیچھے چلا، ایک قافلہ حسین کے پیچھے پیچھے چلا، اور اس قافلے کا سردار بہت خوبصورت انسان، گھوڑے پہ سوار، کاندھے پہ زلفیں ہوا سے لہراتی ہوئی، کمر میں تلوار لگائے ہوئے، وہ بھی اپنے عیال اور اپنی بیوی کو ساتھ لیے، غلام اور کنیزیں. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ حسین رک رہے ہیں تو جلدی سے کہتا ہے روک دو، لیکن فاصلہ کم سے کم آدھے میل کا ہوگا، اور وہ کہتا ہے سردار کے ایسے لگانا قافلے کو، خیموں کو روکنا تو اس طرح ادھر والے ہمیں دیکھ نہ سکیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تعاقب میں بھی ہے، چھپنا بھی چاہتا ہے اور ساتھ بھی چل رہا ہے. یہ منزل جو آئی مکے کے بعد 7ویں منزل، تو جگہ چھوٹی تھی، وادی پدنی تھی. اب جو حسین رکے تو اب اس سردار کے لیے ہوئی مشکل تھی. اب جو لگے خیمے تو آمنے سامنے نظر آنے لگے. جلدی سے خیمے میں چلا گیا، بھوک کا وقت تھا، کھانے کا وقت تھا، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگا دیا گیا، بیوی سامنے بیٹھی، شوہر ادھر بیٹھا، کنیزیں پانی لیے کھڑی ہیں، دسترخوان پہ روٹیاں گرم آ رہی ہیں، تنور صاف چل رہا ہے، روٹیاں گرم لگ رہی ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے. بڑا سردار ہے، امیر سردار ہے، امیر ہے، غریب نہیں ہے. قافلہ بڑا ہے، بڑے اہتمام سے چل رہا ہے. حج کر کے آیا ہے پیچھے پیچھے حسین سے، حسین بغیر حج کے نکلے ہیں، وہ حج کر کے نکلا ہے، اس لیے فاصلہ ہے. تو تم سلامت رہو، موضوع سننے کا تمہیں حق ہے. قافلہ پیچھے ہے، حسین آگے، اور یہاں قافلہ ٹھہر گیا. ادھر حسین خیمے سے نکلے، علی اکبر یہ خیمے نظر آ رہے، کہاں بابا کہ جو بھی ہو اس میں، جو بھی خیام میں ہو جاؤ، بس جا کے اتنا کہہ دینا حسین بلا رہے ہیں. بس چلے علی اکبر اور شہزادہ ایک بار اس قافلے میں داخل ہوا. حدود خیام کے حدود میں حیرت سے دربانوں نے، ساربانوں نے دیکھنا شروع کیا. دوڑ کے خادم نے کہا آپ کے خیمے کے دروازے پر ایک خوبصورت شہزادہ جس پہ نظر نہیں ٹھہرتی، وہ کوئی پیغام لایا. کہ کس کا پیغام؟ کہ وہ کہتا ہے ہم حسین کا پیغام لائے. منہ میں پہلا نوالا لیا تھا. بھئی نوالا منہ میں لینے کے بعد جس طرف آپ نوالا لیں گے اسے گھما کے پھر ادھر لائیں گے. ابھی نوالا منہ میں تھا، دہن جام ہو گیا. جتنے لوگ تھے ایسا لگا سب کے سروں پر تارے بیٹھ گئے. بیوی نے چہرہ دیکھا، بیوی کا نام ہے دلہم. اس نے کہا کیا ہوا؟ اتنے تو تم شجاع ہو، اتنے تو بہادر ہو، یہ کیسا پیغام ہے جسے سن کر تمہارے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی؟ جاؤ دیکھو کیا ہے. گئے دوڑتے ہوئے، نالین نہیں پہنے، دروازے پر شہزادے کو دیکھا، دیکھ چکے تھے رسول اللہ. صحابی رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں. ادھر سے کانوں میں ان کی آواز آئی، میرے بابا حسین نے تمہیں بلایا. واپس آئے ہوئے قیم. زہیر کا لفظ عربی میں ہے اثر سے، اسی سے ہے گہرا. ان سارے لفظوں کے معنی ہیں روشنی، دوسرے معنی ہیں کھلتی ہوئی کلیاں. اشہر زہیر کھلتی کلیوں کو کہتے ہیں. ابھی کلی کھلی کہاں ہے؟ ابھی تو اسے پھول بنا ہے. آئے تو خاموش. زہیر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حسین نے بلایا. کہا تو جاؤ دیکھو
ارے فرزند رسول بلائے اور تم سوچ میں پڑے ہو. میں تم سے کہتی ہوں جاؤ جاؤ بے دھڑک جاؤ. رکنے کی بات نہیں ہے, سوچنے کی بات نہیں ہے. پر تو کہتی ہے تو میں جاتا ہوں. قین ان کے باپ ہیں. قین کہتے ہیں لوہے کی زرہ بنانے والے کو. ایک ہی جگہ کلیاں روشنی اور لوہا جمع ہو جائے. قبیلہ ہے بجلی, زہر قین بجلی. بجلی ایک قبیلہ تھا یمن کا. ایک مشہور عورت تھی, اس کا نام تھا بجلی. اس نے اس قبیلے کو آباد کیا تھا. اسی خاتون کے نام پر اس قبیلے کا نام چلا بجلی. لیکن اسی کے پڑوس میں ایک اور یمن میں قبیلہ تھا, اس کا نام تھا نمار. نمار قبیلے کی دلہم تھی جو زہرتین کی زوجہ تھی. چونکہ دو بڑے قبیلے ایک ساتھ مل گئے تھے, جب زہرتین چلتے تو قبیلہ بجلی اور قبیلہ نمار دونوں ساتھ چلتے. دو بڑے قبیلوں کے سردار قرار پائے تھے, چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے, بادشاہوں کی شان والے. اور بیوی نے کہا جاؤ چلے. پہنچے, حسین کو سلام کیا آ گئے. لوہار خیمے کے پیچھے چلو, کچھ بات کرنی ہے. لے کر خیمے کے پیچھے گئے. چند سیکنڈ لگے, چند لگے. واپس آئے تو ہنستے ہوئے مسکراتے, کہاں چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور کہاں حشاش بشاش, چہرہ سرخ, خوش خوش. کہ بس گیا مولا اور آیا, گیا اور آیا. آئے, پردہ اٹھایا خیمے کا, بیوی انتظار میں. اب جو چہرہ دیکھا, آگے گئے تھے تو چہرے پہ ہوائیاں ہو گئی, چہرہ جب ہو گیا. خوش خوش آئے, خوش خوش آئے, مسکرا رہے ہو. خوشی کا یہ عالم ہے کہ چہرہ سرخ ہو رہا ہے. کہاں بات ہی ایسی, بات ہی ایسی. جاؤ بھائی, یہ جتنی دولت ساتھ چل رہی ہے, یہ سارے ناکے گھوڑے, یہ غلام, یہ سارے قبائل سب تجھ کو دیے اور طلاق دی, گزارے کے لیے کافی. تو کہنے لگے اچھا جنت کا راستہ میں نے دکھایا. جنت کا راستہ میں نے دکھایا اور مجھ سے کہتے ہو میں جاؤں تو وعدہ تو کر لو. جنت تو تمہیں مل چکی, ورنہ تمہاری خوشی کسی دنیاوی مسئلے پہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی, میں تمہیں جانتی ہوں. تو پھر وعدہ تو کر لو. کب وعدہ ہے؟ وعدہ ہے کہ تو چلی جا, تو چلی جائے. کب جاؤں گی تو نہیں, میں بھی اس قافلے کے پیچھے چلوں گی. تم جا رہے ہو جاؤ, میں بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہاں جا رہے ہو. کیوں؟ تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کون سا راستہ ہو کے جنت کو جاتا ہے. پھر میں واپس چلی جاؤں گی تو جس نے کربلا نہیں دیکھا اسے جنت کا راستہ. اسے کیا پتا کہ جنت کا راستہ کدھر سے جاتا ہے. اور پیچھے چلوں گی, کا تیری مرضی ہے, لیکن میرے ساتھ نہ آنا. دلم کہنے لگے اچھا یہ تو بتاؤ میرے والی بات کیا ہے, مجھ کو نہیں بتاؤ گے. کیا بتائیں, بھائی جو ملنا تھا وہ مل گیا. سارے قبیلے والوں نے زہرتین کو گھیرا. کہ سردار اتنے دن ہم نے آگ کا نمک کھایا ہے, ہم پوچھ کے رہیں گے حسین ابن علی نے کیا کہا. حسین ابن علی نے کیا کہا. اچھا بھائی جو پوچھتے ہو تو ہم بتائے دیتے ہیں. بھائی سنو, جب آذربائیجان پہ حملہ ہوا تو ہم سپہ سالار تھے اور ہم نے آذربائیجان کو فتح کیا. ہم فاتح آذربائیجان ہیں. فاتح ایران سب کو یاد ہے, آذربائیجان کا حسین نے میرا ہاتھ تھاما اور پشت کے خیمے پہ لے گئے اور کہا تم نے چونکہ حکومت کے ساتھ
مدد کر کے آذربائیجان فتح کیا تھا تو لوگ تمہیں عثمانی سمجھتے تھے کہ تم شیعہ علی نہیں ہو، شیعہ عثمان ہو. بھائی حکومت کے ساتھ تھے، جو حکومت کے ساتھ رہے گا وہ وہی سمجھا جائے گا. جو جیسا ہو وہاں کوئی مذہب و ملت تو ہو، جو حکومت کا مذہب وہ ساتھ والوں کا مذہب. حکومت کا تو رنگ ہی یہی ہے. اب جو اپنا مذہب بچانا چاہتے ہیں وہ الگ الگ رہتے ہیں، الگ الگ. ورنہ وہاں تو جا کے اسی رنگ میں رکھنا پڑتا ہے، حکومت کسی بھی ملک کی ہو. تو لوگ جو ہے کو بھی ایسا ہی سمجھتے تھے، اس لیے دور دور چل رہے تھے. چل رہے تھے اس لیے کہ ابھی اپنائے نہیں گئے، ابھی اپنائے نہیں گئے. حسین مجھے لے گئے، اس نے خیمہ پر مجھ سے کہنے لگے یاد ہے تمہیں آذربائیجان میں تم بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے اور لوگ تمہیں اشجع کہتے تھے زہیر سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، اور تم نے پھر اس ملک کو فتح کر لیا اور خوش ہو کے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے. اور اس کے بعد جب لڑائی ختم ہوئی تو تمہیں اتنی دولت ملی آذربائیجان سے کہ تم دولت مند ہو گئے اور سردار ہو گئے دولت مندوں کے. اور تم نے ایک محل بنایا جس کا نام تم نے قصر یاقوت رکھا. اس قصر میں یاقوت جڑے ہوئے ہیں. آذربائیجان سے آئے تو تم رئیس اور امیر ہو کر آئے، اور جب سارا مال لے کر تم چلے بھائی آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں جب تم ابھی حسین آذربائیجان میں نہیں ہے، شہزاد کے قدم تو آذربائیجان میں بعد میں پہنچے. امام مرسی کاظم کی صاحبزادی وہاں پہنچی آذربائیجان میں، ان کا روضہ بنا ہوا آذربائیجان میں. باکو دارالحکومت ہے آذربائیجان کا. جب انگلینڈ جہاز ہمارا جاتا ہے تو آذربائیجان باکو کی سائڈ سے گزر کے یورپ کی طرف جا رہا ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں ہاں بھائی وہ باکو ہے. وہیں سے سلام کر لیتے ہیں کہ یہاں ایک سیدانی بیوی کا روضہ ہے. اب لوگ جیسے شام جاتے ہیں مصر جاتے ہیں، جانا تو آذربائیجان چاہیے تاکہ اس شہزادی کے روضے کی بھی زیارت کریں. بہت شاندار روضہ بنا ہوا ہے وہاں پر. آذربائیجان میں بہت سے شہزادے امامزادے دفن ہیں، وہاں روضے ہیں، وہاں بھی زیارت کریں. بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں آذربائیجان کے. میں یونان میں ان سے مل چکا ہوں. بہت عمدہ لوگ ہوتے ہیں اور سجدہ رکھتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے. علی ولی اللہ کہتے ہیں اذان میں. بہت اچھا ملک ہے آذربائیجان. بڑا پیسفل، بڑا آرام دہ، بڑا نرم مزاج ملک ہے. تو حسین نے کہا جب تم دولت لے کے چلے خوش پہ آج میں امیر ہو گیا تو سلمان فارسی نے تمہارے قریب آ کر کہا قریب ہوئے گئے اتنی دولت لے کے اتنے خوش ہو کہ کوئی انتہا نہیں. اس وقت کیا عالم تمہارا ہوگا خوشی کا جب تم نبی کے نواسے حسین کے ساتھ کربلا میں لڑو گے. حسین نے یہ یاد دلایا، مجھے سلمان کا جملہ یاد آ گیا. اس لیے کہ رسول نے کہا تھا ان کے گھوڑوں کا پسینہ خشک نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں ہوں گے. گھوڑوں کا پسینہ ابھی خشک نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں ہوں گے. حسین نے ہمیں جنت دکھا دی، اس لیے ہم نے دولت کو ٹھکرا دیا. نہیں سمجھے ہم حسین سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین ہمیں جنت دکھاتے ہیں. جب ہم جنت دیکھ لیتے ہیں تو دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. ابھی بھی ازادار سمجھ ارے اس طرح بھی کوئی خوش ہو کے بیٹھتا ہے 1400 سال پرانے قصے کو سننے کے لیے. جنت نہ دیکھی ہوگی بہت سال. منزل پہ حور مل گیا. بات چیت آپ سن چکے. زہیر آگے بڑھے کہ مولا ابھی تو یہ 1000 ہے، یہیں انہیں مار کاٹ کے ڈالے دیتے ہیں. حسین نے کہا زہیر ابھی تو آئے. اور پھر ایک جملہ کہا جو کبھی اللہ نے فرشتوں سے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. زہیر چپ ہو گیا. اور شب عاشور جب لشکر چڑھایا اور حضرت عباس کو امام حسین نے بھیجا کہ جاؤ میرے ساتھ سے جا کے بات کر کے آؤ، ہم نہیں چاہتے کہ رات میں لڑائی چھڑے.
جب سورج نمودار ہوگا دیکھا جائے گا اس وقت. لیکن آج کی رات ہم نہیں رہنا چاہتے. بات کرتے ہو. حضرت عباس گئے, گفتگو کی, انہوں نے اپنے مسائل پیش کیا. حضرت عباس نے کہا ٹھہرو, ہم جاتے ہیں, پہلے آقا سے پوچھیں گے پھر ہم جواب دیں گے. جب حضرت عباس گئے تھے لشکر سے بات کرنے, ایک طرف حبیب ابن مظاہر چل رہے تھے, ایک طرف زہیر خین چل رہے تھے. جیسے ہی حضرت عباس واپس ہوئے امام حسین سے پوچھنے کے لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں وہ, تو ویسے ہی موقع ملا. ایک خطبہ حبیب ابن مظاہر نے دیا اور ایک خطبہ زہیر خین نے دیا, اور سردار سے کہا کہ دیکھ, جس حکومت کے لیے تو جان دے رہا ہے وہ زنا زیادہ ہے. ارے اپنی عزت تو کرو, عزت نفس کو پہچانو. اسلامی تخت پہ حرام زیادہ نہیں بیٹھتا. خوب جنگ کی, بہت شجاع اور بہادر تھے. اور اس کے بعد کربلا کے شہیدوں میں جہاں نمبر اول فہرست تھی اس میں ان کا نام آ گیا, اور امام حسین کے قریبی صحابی قرار پائے. کیا کہنا زہیر خین کا, ہمارا سلام, اس لیے کہ امام زمانہ نے ان پر سلام کیا, چوتھے امام کا سلام ہے. لیکن دو جملے عرض کرتے ہیں شب عاشور. جب امام حسین نے کہا جاؤ چراغ بجھا دیا, تو زہیر خین نے کہا کہ ہمیں موت آ جائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, ہم آپ کو اب نہیں چھوڑ سکتے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. اور حبیب اور زہیر دونوں اٹھے اور امام حسین کا خطبہ سن کے کہا, جب آپ نے بتا دیا کہ سب کو مرنا ہے. ایک حسرت بھرا خوبصورت جملہ ہے تاریخ کا جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دونوں اٹھے. اچھا اب یہ منظر پہلے میں آپ کو بتا دوں, بڑے مسائل میں رہے کہ اگر ہر چیز میں تفصیل سے نہ سمجھاؤں تو پھر مجھے تسلی ہوتی. جب امام حسین نے خطبہ شروع کیا کہنے میں سب ساتھ کو جمع کر لیا, تو جب امام حسین کی آواز خطبے کی بلند ہوئی تو آپ کا امام, جس کا ذکر ابھی ان کی والدہ گرامی کے ساتھ ہوا, علی بن حسین سید سجاد, اپنے بستر سے اٹھے اور پھوپھی سے کہا مجھے اس خیمے کے در تک پہنچائیے کہ میرے خیمے کا دروازہ جو حسین کے خیمے میں کھلتا تھا. اور کہتے ہیں نہیں, زمین پر بیٹھ گئے. پھوپھیوں نے کہا کہ کرسی لاتے ہیں اس پہ بیٹھو, تو پھوپھیوں سے کہا نہیں یہی در کے پاس مجھے بٹھا دیجیے. اب ظاہر ہے کہ اساس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دروازے پر سید سجاد بھی بیٹھے ہوئے سب کے مرنے کی خبر سن رہے ہیں. جب چراغ روشن ہوا اور پورا خطبہ اساس سن چکے کہ کیا کل ہونے والا ہے, پورا نقشہ نگاہوں میں آ گیا, تو زہیر اور حبیب سب کچھ سن کر آگے بڑھے اور ایک بار اس خیمے کی طرف دیکھنا شروع کیا جس کے در پہ سید سجاد بیٹھے تھے. کتنے سلام ہو گئے زہیر اور حبیب, لیکن یہ کام جو کیا ہے اس پر لاکھوں کروڑوں سلام بھی کم. اور ایک بار قریب آئے اور کہا آقا اچھا یہ تو بتا دیجیے کہ آپ نے شام غریبہ تک سب کچھ بتا دیا کہ کیا کیا ہوگا. خیمے جلیں گے, سب مارے جائیں گے, بچے بھی مارے جائیں گے, جوان بھی. یہ بتائیے یہ علی ابن حسین کا کیا ہوگا. تاریخ بنائی ہے زہیر خین اور حبیب. بس جیسا ہی یہ کہا حسین ہوئے, بیٹے تم یہاں بیٹھے ہو. کہاں بابا, آپ کا خطبہ سن رہا تھا. اور بس پھر مڑے اور کہا زہیر حبیب اور میرے ساتھ اپنی شہادت کو آسان بنا لو, مجھے معلوم ہے تمہیں یہ فکر ہے. ارے 72 کو نہیں فکر ہوگی تو کسے ہوگی کہ دین آگے کیسے چلے گا. شہادت تو وہ دے رہے ہیں لیکن انہیں یہ فکر ہے کہ دین آگے کیسے چلے گا, رسول اللہ کا دین آگے کیسے جائے گا. تو اس تمنا میں شہادت دیا ہے, تو جب مہدی کے ساتھ لایا جائے گا تو دکھایا جائے گا یہ ہے محمد کا اقتدار.
کا ملک یہ ہے محمد مصطفیٰ کی سلطنت، اس لیے کہ تمنا لے کے گئے ہیں۔ تو ایک بار کہا اطمینان رکھو، انہیں قتل کرنا چاہیں گے۔ کتنے سچے موتیوں میں حسین کا جملہ بولوں، انہیں قتل کرنا چاہیں گے مگر ان کو قتل نہ کر سکیں گے، یہی ہمارے جد کا دین لے کر آگے جائیں گے اور انہی سے امامت کا سلسلہ چلے گا۔ ارے حسین کا اطمینان دیکھو، ارے یزید سے کہو آگے تیرا بیٹا سلطنت کر لے، کربلا بنا لے، کربلا لے۔ حسین نے انتظام کر دیا، سلطنت یوں جاتی ہے بیٹے کے پاس، معاویہ کے پوتے کو نہیں ملی، اقتدار بنی امیہ کے پاس نہیں رہا، بعد کربلا بنی امیہ فنا ہو گئے، سادات تو اب بھی بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، ہر جگہ ہر رضاخانے کہیں ہیں بیٹھے بنی امیہ، چھپے ہوئے ہیں، منہ چھپائے ہوئے، جو کام کر رہے ہیں منہ چھپا کے کر رہے ہیں، اقتدار بیٹھے ہیں، چاند سے گہرے روشن ہے، لاشیں بکھر گئی۔ اب پتہ چلا دل ہم پیچھے پیچھے کیوں چل رہے تھے، میں دیکھوں گی کیا ہونے والا۔ غلام آیا، اس نے کہا سب مارے گئے، ہمارا سردار بھی مارا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہ لاشیں پڑی، بے گورو کفن، اچھا ایک قیمتی چادر اپنی دی اور کل لے جا کے اپنے آقا زہیر قین کو کفن دے دیا۔ غلام کفن لے کے گیا، کفن لے کے واپس آ گیا، تقریر ہو چکی کر دی، اب یہ جگہ وقت آ گیا، چل لگے اور آپ کے لیے دعا فرماتا ہوں۔ واپس آئے تو واپس کیوں آ گیا؟ کہ ایک لاش ہوتی تو کفن لیتا، زہیر کے چاروں طرف تو لاشیں لاشیں۔ کہا اچھا ہم چلتے ہیں۔ زہیر قین کی بیویاں لاشوں کو دیکھا، پھر اپنے خیموں میں واپس آئے۔ کہا بیویاں کہاں؟ کہا وہ تو صحرا میں۔ کہا پھر انہیں عزت و احترام سے دکھایا گیا، کہ نہیں خیمے لگا دیے گئے، چادریں لوٹ لی گئی، پھر واپس آئے، بہت سی چادریں لی، جتنا سامان تھا لے کے چلی۔ عمر صاحب کو پتہ چلا زہیر کی بیوی آ رہی چادریں دینے، کہ چاروں طرف سے قافلے کو گھیر لو اور پیچھے کی طرف دھکیلو، آگے نہ بڑھنے دینا، عورتیں ہوں یا مرد ہوں انہیں بیویوں کے پاس نہ جانے دینا۔ اس کی حسرت رہ گئی، پہرا لگ گیا، لیکن پھر 11 محرم کو چلے گئے بیوی، بلم وہیں رہی، قبیلہ وہیں رہا۔ جب یزیدی چلے گئے تو وہ اپنے خیمے سے نکلی اور پھر بستی بستی پھرنا شروع کی اور ایک ایک مکان پہ جا کے کہا کچھ پتا ہے حسین کا لاشا پڑا، کچھ پتا ہے حسین کے بیٹوں کے لاشیں پڑے، جیسے جیسے چیختی جاتی، روتی جاتی اور چادریں دکھاتی جاتی، کہ لے گئے اخیروں تو بیٹھے رہ گئے، کوئی گھروں سے نہیں نکلا خوف کے مارے، لیکن چونکہ عورت تھی اور چیخ رہی تھی اور ایک ایک مکان کے سامنے جا کے چیخ رہی تھی تو عورتوں سے برداشت نہیں ہوئی اور عورتیں نکل پڑی بنی اسد کی اور انہوں نے آ کے دلہا کو گھیر لیا، کہا ہم سب چلیں گے۔ عورتوں نے کہا ہم چلیں گے اور ہم دفن کریں گے، ہم ان لاشوں کو دفن کریں گے۔ عورتیں چلی، آ کے دیکھا تو سر نہیں تھے، صرف لاشیں تھیں۔ پھر واپس آئی تو ہم کیسے دفن کریں، اس لیے کہ سر نہیں، اور پھر آگے بڑھ کر اپنے مردوں کو للکارا، سر کی چادریں اتاری اور کہا یہ چادریں اوڑھو اور گھر میں بیٹھو اور پھوڑے ہمیں دے دو، پھر قبریں ہم ہی جا کے کھودتے ہیں۔